بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مورا نے کہا، کیا ہم بیٹے کو باپ کی کمزوری نہیں بنا سکتے؟ بے شک بنا سکتے ہیں۔ ہم اسے اپنا قیدی بنا کر فرات کو سمجھوتا کرنے پر اور اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکیں گے۔ فی الحال تم اس پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا غلام بناؤ، یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس نے باپ کی ہدایت کے مطابق پورس سے کہا، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تم یہاں غصہ دکھا رہی تھی، کیا دوبارہ مل کر میری پٹائی کرنا چاہتی ہو؟ میں غصے اور نفرت سے نہیں، محبت سے بلا رہی ہوں۔ میرے بنگلے میں آ جاؤ۔ کہاں ہے تمہارا بنگلہ؟ تم کسی ٹیکسی میں بیٹھو، میں تمہیں گائیڈ کروں گی۔ میں اپنی کار چھوڑ کر ٹیکسی میں جاؤں گا تو کوئی اسے چرا کر لے جائے گا۔ عجیب احمق ہو، جب کار ہے تو ٹیکسی میں کیوں آؤ گے؟ تم تو کہہ رہی ہو تم وہاں بھیک مانگ رہے تھے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہارے پاس کار ہوگی۔ میں فرات کا بیٹا ہوں، چٹکی بجا کر ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر خرید سکتا ہوں، بس ابھی آیا۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا، پھر اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولا، مجھے کس سمت میں جانا چاہیے؟ بالی ہل کی طرف چلتے رہو۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق ڈرائیو کرتا ہوا اس کے بنگلے کے احاطے میں پہنچ گیا۔ وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی اور اس نے کار سے اترتے ہوئے کہا، یہ عالی شان بنگلہ کم از کم 80 کروڑ روپے کا ہوگا۔ وہ بڑے فخر سے بولی، میرے پاپا ہیروں کے سوداگر ہیں، ہم اربوں خربوں میں کھیلتے ہیں۔ ابھی تمہارے کھانے کھیلنے کے دن ہے، میں بھی کھیلنے آیا ہوں۔ اندر آؤ، ایسا کھیل کھیلوں گی کہ مجھ سے زندگی بھر پیچھا نہیں چھڑا سکو گے۔ کیا بات ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ بنگلے کے اندر چلا گیا۔ دونوں کھلاڑی جانتے تھے کہ اپنا اپنا کھیل کس ڈھنگ سے کھیلنا ہے۔ ابھی صورتحال یہ تھی کہ بانوراما سیارے کے 2 باشندے مارے گئے تھے۔ جو جان بچا کر نکل بھاگا تھا۔ اس کے پاس اپنا ایک سفری بیگ تھا جس میں سونے کی چند اینٹیں اور کچھ ہیرے جواہرات تھے۔ اس میں ایک ایسی ننھی سی مشین تھی جس کے ذریعے وہ چور راستہ بنا کر زیر زمین پناہ گاہ میں جاتے تھے، پھر اسی مشین کے ذریعے اس چور راستے کو بند کر دیتے تھے۔ اس خفیہ پناہ گاہ میں ایک بڑے سے ڈرم کے اندر دھماکہ خیز مواد بھرا ہوا تھا۔ اس ڈرم سے ایک ریموٹ کنٹرولر کو منسلک کیا گیا تھا۔ زیر زمین پناہ گاہ سے 2 کلومیٹر کی دوری تک پہنچ کر اس ریموٹ کنٹرولر کو آپریٹ کیا جاتا تو ایک زبردست دھماکے کے ساتھ وہ تہہ خانہ تمام غیر معمولی مشینوں سمیت تباہ ہو جاتا۔ پھر وہاں سیارے سے لایا ہوا ایک تنکا بھی ہمارے لیے نہ بچتا۔ جو نے ہمیں اپنی تمام اہم چیزوں سے محروم رکھنے کے لیے ایسے تباہ کن انتظامات کیے تھے۔ وہ سیارے والے جانتے تھے کبھی ان پر برا وقت آ سکتا ہے، ایسے وقت وہ ہمیں اپنی غیر معمولی مشینوں سے استفادہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس لیے ان میں سے جو بھی زیر زمین پناہ گاہ سے باہر جاتا تھا اپنے پاس ایک ایسا ریموٹ کنٹرولر ضرور رکھتا تھا۔ گوا اور جانا کے پاس بھی تھا۔ اب یہ تمام آلات اور ننھی مشینیں میرے پاس تھیں۔ انوشے نے کہا، مجھے اجازت نہیں ہے کہ جوجو کو تلاش کرنے کے سلسلے میں آپ کو گائیڈ کروں۔ آپ جوجو کے فون پر رابطہ کریں، کچھ معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ میں نے فون پر رابطہ کیا، اس کی آواز سنائی دی، ہیلو، کون؟ میں نے کہا، میں وہی ہوں جس سے ڈر کر بھاگتے پھر رہے ہو۔ اس نے ایک لمبی ہوں کے ساتھ کہا، تو تم فرہاد ہو؟ ماننا پڑتا ہے واقعی خطرناک ہو۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یوں اچانک موت بن کر پہنچو گے۔ میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ تم نے ہمارا سراغ کس طرح لگایا؟ کیسے معلوم ہوا کہ ہم سجن گڑھ کے اس ہوٹل میں ہیں؟ میں نے کہا، ہماری دنیا میں بڑے سے بڑے شہزادوں کو عورتیں لے ڈوبتی ہیں، تم سب کو وہ 3 بہنیں لے ڈوبی۔ اس نے تعجب سے پوچھا، وہ کیسے؟ میں نے کہا، تمہاری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئی کہ ان بہنوں کی تصویریں ان کے رشتہ داروں کے پاس ہوں گی اور میں کسی تصویر کی آنکھوں میں جان کر ان کے اندر پہنچ جاؤں گا۔ اس طرح ان عورتوں کے اندر رہ کر تمہاری شہرک تک پہنچتا رہوں گا۔ وہ میری باتیں سن کر چپ رہا، شاید پچھتا رہا تھا، پھر بولا، بے شک ہم پر عورتوں کا ایسا نشہ طاری تھا کہ خیال خوانی کا یہ اہم پہلو ہمارے ذہن سے نکل گیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہماری خفیہ پناہ گاہ میں جا سکو گے؟ یہی سوال تم سے کرتا ہوں، کیا چھپنے کے لیے اس زیر زمین رہائش گاہ میں جا سکو گے؟ میں نادان بچہ نہیں ہوں، یہ خوب سمجھتا ہوں۔ تم نے میرے ساتھیوں کو قتل کرنے سے پہلے ان کے چور خیالات پڑے ہوں گے، زیر زمین اڈے کی تفصیلات معلوم کی ہوں گی۔ ان کے بیگ میں جو ریموٹ کنٹرولر تھا وہ اب تمہارے پاس ہوگا۔ میں وہاں جاؤں گا تو تم ایک دھماکے سے میرے ساتھ اس پناہ گاہ کو نیست و نابود کر دو گے، اور میں وہاں جاؤں گا تو تم بھی یہی کرو گے۔ بے شک میں اپنی آخری سانس تک تمہیں ان غیر معمولی مشینوں کے قریب پہنچنے نہیں دوں گا۔ اس خفیہ پناہ گاہ کے چاروں طرف کئی کلومیٹر دور تک میرے جاسوس تمہاری طاق میں رہیں گے، نہ تم ادھر جا سکو گے نہ ریموٹ کنٹرولر کو استعمال کر سکو گے۔ اس نے کہا، میں تمہاری اس بات کا جواب آدھے گھنٹے بعد دوں گا۔ میں نے کہا، سنا ہے تم تیز رفتار ہو، میلوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کرتے ہو۔ اس نے جواب نہیں دیا، فون بند کر دیا۔ دراصل وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں نے اس کے مقتول ساتھیوں کا ریموٹ کنٹرولر اپنے پاس رکھا ہے یا نہیں، میں اس کا استعمال جانتا ہوں یا نہیں۔ جب میری باتوں کا یقین ہو گیا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ اپنی خفیہ پناہ گاہ کی مشینوں کو تباہ کر دیا جائے۔
اس کے سامنے یہی ایک راستہ رہ گیا تھا۔ اس زیر زمین پناہ گاہ کی تباہی کے بعد وہ پھر زمین کے اندر اپنے لیے نئی پناہ گاہ نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ ایسی خفیہ جگہ بنانے والی مشین سیارے سے فلائنگ ساسر کے ذریعے آتی تھی، پھر واپس چلی جاتی تھی۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے اکابرین سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ خیال خوانی کی لہریں کشش شکل کے باعث ہماری دنیا کی آب و ہوا تک محدود رہتی ہیں، اس سے پر کسی سیارے تک نہیں جاتی۔ اس لیے وہ تہہ خانے میں کمیونیکیشن مشین کے ذریعے اپنے اکابرین سے باتیں کیا کرتا تھا، اور اب وہ سلسلہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ تمام مشینوں اور اس خفیہ اڈے کو تباہ کرنے جا رہا تھا۔ وہ دونوں پیروں کو جوڑ کر پل کے چپکاتا ہی بندوق کی گولی کی طرح خفیہ پناہ گاہ کی سمت جانے لگا۔ یہ یقین تھا کہ ایشورا بھی کہیں مصروف ہے۔ جب اسے اس کی شکست خوردگی اور بدحالی کا پتہ چلے گا تو وہ فلائنگ ساسر بھیج کر یا تو اسے واپس بلائے گا یا پھر زمین کے تہہ میں اس کی دوسری رہائش گاہ بنا دے گا۔ وہ جہاں تھا وہاں سے 20 منٹ کے اندر اپنے ٹارگٹ تک پہنچ گیا، وہیں رک گیا۔ زیر زمین پناہ گاہ اس سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ اس نے دیر نہیں کی، ریموٹ کنٹرولر کو آپریٹ کیا تو چشمے زدن میں 2 کلومیٹر دور ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ وہاں کی زمین پھٹ گئی، ریت دھوئیں کی طرح اڑتی ہوئی آسمان کی بلندیوں کی سمت جانے لگی۔ اس علاقے میں جیسے ریت کا طوفان آ گیا تھا۔ وہ پلٹ کر دونوں پیروں کو جوڑ کر تیر کی طرح سسراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد مجھ سے فون پر بولا، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، وہاں سے کسی مشین کا ایک پرزہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ میں نے کہا، یہ تو میں جانتا تھا کہ مشینوں تک پہنچنا چاہوں گا تو تم ریموٹ کنٹرولر کا بٹن دبا دو گے۔ میں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی، میری پلاننگ کے مطابق تم نے غلطی کی، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ کر دیا۔ اب کہاں چھپو گے؟ جب تک سیارے سے مدد نہیں آئے گی تم کوئی زیر زمین پناہ گاہ نہیں بنا سکو گے۔ اب بھاگو، اس زمین کے اوپر چھپتے رہو اور بھاگتے رہو، تم مجھے اپنے پیچھے پاؤ گے۔ اسے چپ لگ گئی۔ پھر میں نے کہا، اور ہاں اپنے اکابرین سے کہہ دینا تمہارے لیے کوئی دوسری زیر زمین پناہ گاہ نہ بنائے، کیونکہ ایسی پناہ گاہوں کو تباہ کرنے والا ریموٹ کنٹرولر اب میرے پاس بھی ہے، تم اپنے ہی ہتھیار سے مارے جاؤ گے، چلو بھاگو۔ ایشورا جیسے سچ مچ بھگوان بن گیا تھا۔ وہ بانوراما کے باشندوں کا آننداتا بن کر ان سے بے نیاز رہتا تھا۔ یہ سمجھتا تھا کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے قدموں میں جھکنے چلے آتے ہیں۔ اصل سے خدائی کا دعویٰ اسی طرح کیا جا رہا ہے کہ خود لبالب کنواں بن جاؤ، اپنی جگہ جم جاؤ، کسی کے پاس نہ جاؤ، پیاسے خود ہی کھنچے آتے ہیں۔ اس نے ہماری دنیا کو تسخیر کرنے کی ذمہ داری جو کو اور سیارے کے دیگر اکابرین کو دی تھی، پھر ان سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ دنیاوی معاملات میں کوئی رکاوٹ پیش آتی تو اکابرین خود ہی اسے رابطہ کر کے مدد مانگتے تھے۔ ایک کمیونیکیشن مشین کے ذریعے اسے رابطہ کیا جاتا تھا، یا پھر ایشورا خود اپنی مرضی کے مطابق مختلف ذرائع سے رابطہ کیا کرتا تھا۔ اب حالات بدل گئے تھے۔ تمام غیر معمولی مشینیں اس خفیہ پناہ گاہ کے ساتھ ہی تباہ ہو گئی تھی۔ جو تربدر ہونے کے بعد ایشورا اور سیارے کے دیگر اکابرین سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ خیال خوانی کی لہریں اس سیارے تک نہیں جاتی تھی۔ سب سے بے نیاز رہنے والا ایشورا اپنی بیٹے اور پورس کے معاملات سے دلچسپی لے رہا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ گوا اور جانا میرے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ خفیہ پناہ گاہ تباہ ہو چکی ہے اور میں موت بن کر جو کا پیچھا کر رہا ہوں۔ لوگ اپنی ہی موت سے غافل رہتے ہیں، دوسروں کی طرف کیا دھیان دیں گے کہ موت کس کا پیچھا کر رہی ہے۔ ایشورا تو ہوس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ کسی جوان عورت کو اغوا کر کے سیارے میں لے جاتا تو وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ پاتی تھی۔ ان حالات میں ایشورا کو زمین پر آنا پڑتا تھا، جبکہ وہ اپنی سلامتی کی خاطر اور طویل عمر تک جینے کی ہوس میں زمین سے دور رہنا چاہتا تھا۔ حالات مجبور کر دیتے تھے۔ اس کی بھی 2 اہم مجبوریاں تھیں۔ ایک تو بیٹی اور بیٹے کی نگرانی ہمیشہ دور سے نہیں کی جا سکتی تھی، اکثر ان کے پاس آنا پڑتا تھا۔ پھر ایک حسین اور گدرائے ہوئے بدن کی عورت نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ کلاوندی کہلاتی تھی۔ کلا فن کا جیتا جاگتا نمونہ تھی، غضب کی رقاصہ تھی۔ ایشورا نے ایک چینل پر رقص کا جادو جگاتے دیکھا تھا۔ کیا بدن کا لوچ تھا، انگ انگ لچکتا تھا، لپک جپک کہتا تھا اگر وہ خزانہ نہ ملا تو وہ ہمیشہ کنگال رہے گا۔ جب سکرین پر کلاونتی کا کلوز اپ آیا تو وہ اس کی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ چور خیالات پڑنے لگا۔ جیسا انگ غضب ناک تھا ویسے ہی اس کے تیور غضب کے تھے۔ ایسی مغرور تھی کہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، کسی مرد کو پاس بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ 4 ہٹے کٹے مسٹنڈے باڈی گارڈز اس کے ارد گرد فولادی دیوار بنے رہتے تھے، کسی کو قریب بھٹکنے نہیں دیتے تھے۔ جسے بڑے سے بڑے شہزور گنڈے موالی چھو نہیں سکتے، اسے قانون کے رکھوالے اور یاش حکمران جبڑ لینا چاہتے ہیں۔ اس دیش کا ہوم منسٹر اسے حاصل کرنے کے لیے للچا رہا تھا۔ کلاونتی کا انکار اسے تڑپا رہا تھا، تیش دلا رہا تھا۔ اس نے فون پر کہا، کلاونتی میں ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا جانتا ہوں، تمہیں قانونی شکنجے میں اس طرح پھنساؤں گا کہ تم پھڑپڑاتی رہ جاؤ گی، تب رہائی کا ایک ہی راستہ ہوگا، تم اپنی ایک رات مجھے دینے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ وہ بولی، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تم منسٹر ہو کر کس طرح اپنے اختیارات کے ذریعے مجھے مجبور کر سکتے ہو۔ وہ بڑے فخر سے بولا، بہت آسان ہے، تم نے جو نیا سیکرٹری رکھا ہے وہ مسلمان ہے۔ تو کیا ہوا؟
میں نے اس مسلمان شخص جواد کے خلاف ایسی خفیہ دستاویزات اور تصاویر تیار کرائی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی جاسوس ہے، ہمارے دیش کے فوجی راز چرانے آیا ہے، در پردہ تخریبی کارروائیاں کرتا رہتا ہے، اور تم نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی اصلیت چھپانے کے لیے اسے دکھاوے کے طور پر اپنا پرسنل سیکرٹری بنا کر رکھا ہے۔ وہ بولی، یہ تو مجھ پر بہت ہی سنگین الزام ہوگا، کیا بتا سکتے ہو کہ اس کی سزا کیا ہوگی؟ یوں تو 7 یا 10 برس کی قید بامشقت کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن غیر ملکی جاسوسوں کو حراست میں لے کر انہیں بڑی رازداری سے گولی مار دی جاتی ہے۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی، میں مرنا نہیں چاہتی، اگر تمہاری بات مان جاؤں تو کیا جواد کی تمام دستاویزات اور تصویریں نیگیٹو کے ساتھ واپس کر دو گے؟ وہ فاتحانہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا، آج اپنی ایک رات دو، آج ہی تمام چیزیں واپس کر دوں گا۔ وہ اچانک ہی کہہ لگانے لگی۔ منسٹر نے حیرانی سے اپنے ریسیور کو دیکھا، پھر پوچھا، تمہیں کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولی، میں تم جیسوں کو الو بنانا خوب جانتی ہوں، میرے ٹیلی فون سے ایک آڈیو ریکارڈر منسلک ہے، تمہاری تمام باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ریکارڈنگ کی ایک کاپی عدالت میں پیش کروں گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی، اقتدار کی کرسی سے اوندے منہ نیچے گر پڑو گے، میں تم پر تھوکتی ہوں، آخ تھو۔ منسٹر نے فوراً ہی اپنا ریسیور کریڈل پر پٹک دیا، رومال سے چہرے کو پونچھنے لگا، غصے سے تل ملا کر قسمیں کھانے لگا کہ اس مکار حسینہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا، درگ میں پہنچانے سے پہلے اس کے حسن و شباب کی ایسی کی تیسی کر دے گا۔ ایشورا کو کلامنتی کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ اتنی چالاکی دکھانے کے باوجود سہمی ہوئی ہے۔ وہ منسٹر بہت ہی طاقتور اور وسیع اختیارات کا مالک تھا، اس کے گھر میں گھس کر آڈیو ٹیپ چھین کر ضائع کر سکتا تھا، پھر اسے بھی ایسا ضائع کرتا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، جن کے ہاتھوں میں ملک و قوم کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، جو قانون بنانا اور بگاڑنا جانتے ہیں، میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ ایشورا نے دھیمی سرگوشی میں کہا، میں ہوں نا۔ وہ ایک دم سے چونک گئی، گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھنے لگی، سمجھ میں نہیں آیا وہ آواز اندر سے ابھری تھی یا کسی نے قریب آ کر کان میں سرگوشی کی تھی یا یوں ہی کان بجنے لگے تھے۔ پھر اس نے سچ ڈٹا کر سوچا، یہاں میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، پھر سرگوشی کون کرے گا؟ ضرور مجھے دھوکا ہوا ہے۔ وہ بولا، میں دھوکا نہیں، ایک حقیقت ہوں، تمہارے اندر کی شکتی ہوں۔ وہ حیرانی سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر بڑبڑانے لگی، یہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کوئی بول رہا ہے، یہ سچ ہے، میں بول رہا ہوں، مجھ سے نہ ڈرو، مجھے اپنا سمجھو، میں تمہیں پچھلا جنم یاد دلانے آیا ہوں۔ کلاونتی نے حیرانی سے پوچھا، پچھلا جنم؟ ہاں، تمہیں یاد نہیں ہے، اب سے 22 برس پہلے دشمنوں نے ہمیں پیار کرنے کی سزا دی تھی، ایک اونچی پہاڑی سے گرا کر مار ڈالا تھا۔ وہ ہندو تھی، اس کا عقیدہ تھا کہ انسان مرنے کے بعد 7 بار جنم لیتا ہے، جو اچھے کرم کرتے ہیں، من سے تپسیا کرتے ہوئے ہر جنم میں جان دیتے ہیں، ان کا پھر ملن 7ویں جنم میں ہوتا ہے۔ ہندو دھرم کی یہ تمام باتیں ایشورا انفارمیشن مشین کے مانیٹر پر پڑھ چکا تھا۔ اس نے کہا، میری جان، یہ ہمارا 7واں اور آخری جنم ہے، یہ ہمارا پنرملن ہوگا، پھر ہم مرنے کے بعد سیدھے سورگ میں چلے جائیں گے۔ وہ ڈوبتے ہوئے دل سے بولی، کیا میرا آخری وقت آ گیا ہے؟ کیا تم مجھے لینے آئے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنے آ رہا ہوں، تمہیں اس سنسار سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس نے کہا، مجھے اس پچھلے جنم کی کوئی بات یاد نہیں ہے، میرے باغ میں ہوگا تو اس جنم میں تم سے ملن ہو جائے گا، ورنہ میں کسی کی قربت نہیں چاہتی، البتہ ایک ایسا محافظ چاہتی ہوں جو منسٹر جیسے خطرناک شہزادوں سے تحفظ دیتا رہے گا۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی، تم میرے قریب نہ ہو تو بہتر ہے، منسٹر قانون سے کھیلنا جانتا ہے، وہ تمہیں اس جنم میں بھی کچل کر۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، مجھے پتا ہے تم نے اس پر تھوک دیا ہے، میری پرواہ نہ کرو، وہ ہم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تم حوصلہ تو دے رہے ہو، مگر میں یقین کرنا چاہتی ہوں کہ تم اس شیطان سے مجھے تحفظ دے سکو گے۔ فکر نہ کرو، یقین بھی آ جائے گا اور مجھ پر بھروسہ بھی کرنے لگو گی۔ رات گزر رہی ہے، اب سو جاؤ، باقی باتیں کل ہوں گی۔ وہ خاموش ہو کر پھر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، میرے اندر آ کر بولتا ہے، پھر تو یہ دشمن کے اندر بھی جا کر اس کی بہت سی کمزوریاں معلوم کر سکتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر یہ میرا دوست بن کر رہے گا تو مجھے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، مگر ہاں، صرف دوست بن کر رہے، پچھلے جنم کا پریمی بننے کی کوشش نہ کرے، نہ میں پریم کروں گی، نہ اپنے بدن کو چھونے دوں گی۔ اس کی سوچ اور مزاج کی سختی کہہ رہی تھی کہ وہ گرم والا ہے، پھونک پھونک کر کھانا ہوگا۔ ایشورا کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، پھر وہ ہمیشہ گرم کھانے کا ہی عادی تھا۔ وہ بستر پر ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے بکھر گئی ہو، سمیٹنے والے کو پکار رہی ہو۔ اس نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق سوچنے اور محسوس کرنے لگی۔ پہلے تو یوں لگا جیسے کوئی آ گیا ہے۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر کوئی تھا۔ منہ سے اپنی سانسوں کے قریب محسوس کر رہی تھی۔ وہ خیال خانی کی انگلی اسے چھو رہا تھا اور وہ صاف طور پر یہی محسوس کر رہی تھی کہ اندیکھی انجانی انگلیاں اس کے چہرے کو آہستہ آہستہ سہلا رہی ہیں، گلابی بے داغ لبوں کو چھو رہی ہیں۔
वो सहरदा सी हो रही थी। जो हो रहा था उस पर एतराज नहीं था। अगर सचमुच कोई होता तो वो चीख पड़ती, गार्ड्स को बुला लेती या अपने ही हाथों से उसे गोली मार देती। उस पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। ये हैरानी भी थी कि कोई नहीं था, उसके बावजूद वो साफ तौर पर उसे महसूस कर रही थी। और अब तो उसके एहसासात में एक नदीदा पहाड़ जैसा जिस्म था जो उसके बदन से लग रहा था। उंगलियां चेहरे से गर्दन पर उतर रही थी, कुछ ज्यादा ही शोख और शरीर हो रही थी। जब वो और भटकने लगी तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई। वो जरा बदहवास सी होकर उसे दोनों हाथों से हटाने लगी, मगर वो था कहाँ जो हट जाता, और वो था कि हटाए नहीं हट रहा था। ऐसी जोर जबरदस्ती तो उसने न किसी फिल्म में देखी थी, ना किसी से सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिन उस पर आशिक हो गया है, उसे हाल से बेहाल कर रहा है। वो सिमट रही है और वो उसे बखेर रहा है, उसके पुर्जे पुर्जे कर रहा है। उसके समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ है और किस हाल में है। वो दिखाई देता तो ऐसी बदहवासी तारी ना होती। जज्बात का तेज रो सैलाब था। वो पूछ भी नहीं पा रही थी कि बंदा कौन है। वो दिखाई नहीं देता, ना दे सुनाई तो दे। ऐसा अनदेखा तूफान तो शायद किसी की जिंदगी में नहीं आया होगा। ना थम रहा था, ना जरा दम ले रहा था। आखिर वो थम ही गया। थकन से उसका बुरा हाल था, हाथ पांव ढीले पड़ गए थे। बिस्तर की चादर पर इतनी शिकने पड़ी हुई थी जैसे वो बुरी तरह निचोड़ कर गया हो। वो ऐसी निडाल हो गई थी कि आंखें बंद होने लगी थी। कोई इसके जहन को ममता भरे अंदाज में थपक थपक रहा था। वो ख्यालखानी की लोरी सुनते सुनते सो गई। दूसरी सुबह वो शावर ले रही थी और बुरी तरह उलझी हुई थी। बार बार यही बात जहन में आ रही थी कि पिछली रात कोई आया था। वो शायद गहरी नींद में या गहरी गफलत में थी, उसे देखते हुए भी ना देख सकी। ऐसा तो कोई जिन होता है या बला होती है जो दिखाई नहीं देती और पीछा भी नहीं छोड़ती। ये खौफ भी था कि कोई बुरी आत्मा उसके पीछे पड़ गई है। दूसरी रात जब वो उसके दिमाग में आकर बोलने लगा तो उसे यूं लगा जैसे पिछली रात का वो नादीदा शख्स आ गया है और रात को भी नजर नहीं आया था और अब भी नहीं आ रहा है। क्या उसने टेलीपैथी के जरिए ऐसा किया होगा? वो उसकी सोच पढ़ रहा था और अनजान बनकर कह रहा था, तुम अच्छी तरह जानती हो कि होम मिनिस्टर कितने इख्तियारात और वसीज राय का मालिक है। ये लोग खुद कानून बनाते हैं और खुद बिगाड़ते हैं। तुम्हें भी अच्छी तरह बिगाड़ कर रख देंगे। मैं इन हालात में टेलीपैथी के जरिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उन सबको तुम्हारे सामने घुटनों के बल गिरा सकता हूँ। कलावंती ने कहा, तुम्हारी बातों से हौसला मिल रहा है। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। वो झिझकते हुए बोली, इतनी रात को आओगे? वो बोला, घबराओ नहीं, मैं किसी जन्म में तुम्हारा प्रेमी और किसी जन्म में तुम्हारा पति रह चुका हूँ। मुझे तुम्हारे बदन का पूरा जोग्राफिया याद है। क्या मुझसे भी हिचकिचाओगी? वो सर झिड़क कर बोली, ऐसी बातें ना करो, मेरे बदन को आज तक किसी ने नहीं देखा है। मैंने कहा ना, पिछले 6 जन्मों से तुम्हें सर से पांव तक देखता आ रहा हूँ। तुम्हारे दाएं कोले पर एक जख्म का निशान है जिसे तुम मॉडलिंग के वक्त सारी दुनिया से छुपाती रहती हो। वह गहरी सांस लेकर बोली, है भगवान, तुम कैसे जानते हो? मैं क्या नहीं जानता, सुनो मैं क्या क्या जानता हूँ। वो सुनाने लगा। वो सुन रही थी और हैरान हो रही थी। कभी शर्मा रही थी, कभी बल खा रही थी। ये मान रही थी कि वो उसके जन्म जन्म का साथी है और उसे कई जन्मों से अच्छी तरह खंगाल चुका है। वो पूरी जिंदगी तनहा नहीं गुजार सकती थी। किसी को तो अपनी तन्हाइयों को साथी बनाना ही था और ईश्वरा की बातों से ये साबित हो रहा था कि वही उसका महरे में राज रह चुका है। उसी को अपना साथी बनाना होगा। वो शर्माते हुए झिझकते हुए बोली, वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस जन्म में हमारी पहली मुलाकात है। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ नहीं चाहती हो। तुम्हें याद नहीं है कि मैं कितना जिद्दी हूँ, हमेशा अपनी बात मनवाता हूँ। ज्यादा बातें ना करो, आराम से लेट जाओ, अब तुम मेरे आने पर उठोगी। ईश्वरा ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो बेड पर आकर लेट गई। फिर उसने ख्यालखानी के जरिए उसे थपक थपक कर सुला दिया। जब वो गहरी नींद में डूब गई तो उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना लिया। वो बहुत ही मुस्तकिल मिजाज और जिद्दी थी। ये तय कर चुकी थी कि अपने तलबकारों को दूर ही दूर से ललचाएगी, कभी किसी के हाथ नहीं आएगी। उसे किसी मर्द की हवस नहीं थी। ये शदीद ख्वाहिश थी कि ललचाने वालों को ठेंगा दिखाती रहे। ऐसा करते हुए उसे दिली और रूहानी सुकून हासिल होता था। वो खूब एंजॉय करती थी। औरत को सब कुछ करना चाहिए, मगर मर्दों की दुनिया में रहकर उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए। उसके ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि उसे कोई टेलीपैथी के हथियार से जेर करेगा और वो सारा गुरूर भूलकर अपना सब कुछ हारती चली जाएगी। उसने मामूला बनने के बाद कोठी के अंदर और बाहर सिक्योरिटी गार्ड को हुक्म दिया कि अभी एक मेहमान आ रहा है, उसे गेट पर न रोका जाए, इज्जत से कोठी के अंदर पहुंचा दिया जाए। वो ऐसा हुक्म देने और इसका इंतजार करने के दौरान सोचती रही, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्या सचमुच मेरे जन्म जन्म का साथी आने वाला है? जब वो आ गया तो उसके समझ में नहीं आया कि उस आने वाले को क्या देख रही है, क्या समझ रही है, उससे क्यों मुतासिर हो रही है, उसके अहकामात क्यों मान रही है, वो जैसे बरत रहा है उस पर एतराज क्यों नहीं कर रही है, उसे खुली छुट्टी क्यों दे रही है। उसकी अजीब हालत थी। वो मस्त भी हो रही थी और अपने मिजाज से गिरकर पस्त भी हो रही थी। उसे पता न चला कि कितना वक्त गुजर चुका है।
जब ईश्वरा ने उसके दिमाग पर गिरफ्त ढीली की, उसे आजाद छोड़ा तो वो चौंक गई। पहली बार उसकी सूरत देख रही थी। हड़बड़ा कर उठ बैठी। इधर उधर पड़े हुए लिबास को उठा उठा कर पहनते हुए चीखते हुए बोली, तुम कौन हो? मेरे बेडरूम में कैसे आ गए? वो बड़े आराम से बिस्तर पर नीम दराज था। अंगूर का एक एक दाना चबाते हुए बोला, याद करो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे पिछले जन्म का प्रेमी हूँ। उसे घूर कर देखते हुए बोली, अगर तुम प्रेमी हो तो डाकू बनकर मेरी इज्जत क्यों लूटी? वो हंसते हुए बोला, तुम मेरी चीज हो, मैं जिस तरह चाहूँ तुम्हें बरत सकता हूँ। तुम मुझे गुस्सा दिखा रही हो, मुझसे दूर हो गई हो, ये दाएं अच्छी लग रही हैं, तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा। देखो, नाराजगी भूल कर मेरे पास चली आओगी। उसने अंदर आकर उसे पुचकारा। वो उसके असर में आकर नाराजगी भूल गई। पास आकर फिर गले का हार बन गई। उसने उसे जरा आजाद छोड़ा तो वो फिर एकदम से चौंक कर अलग हुई। उसे घूर कर देखा, फिर हंसती हुई से लिपट गई। ये मान गई कि उसके आगे हारना ही होगा। हारते हुए भी अजीब सरसारी का एहसास हो रहा था। वो मस्त होकर बोली, तुमने मेरा गुरूर खाक में मिला दिया है, तुम बड़े वो हो। वो हंसती हुई बोली, जब तुम्हारे जादू का असर खत्म होगा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। अभी तो तुम मुझे मार डालो, अच्छी तरह कुचल डालो। सुबह तक यही तमाशा होता रहा। वो कभी पत्थर बनती रही, कभी मोम की तरह उसकी आगोश में पिघलती रही। सुबह होते ही वो उसे गहरी नींद सुलाकर चला गया, उसे खुद से गाफिल कर दिया। दिन के 12 बजे आंख खुली तो वो सोचने लगी, रात पर क्या होता रहा? क्या मैं ख्वाब देखती रही थी? उठकर आईने के सामने आई तो आईने ने कहा, तेरी सुबह कह रही है, तेरी रात का फसाना। वो आकर जाने वाला जगह जगह अपने निशानात छोड़ गया था। सिर्फ चेहरा बेदाग था और ये गनीमत था। चेहरे से कोई चोरी पकड़ नहीं सकता था, बाकी बदन तो लिबास में छुपा रहता है। वो बाथरूम में शावर के नीचे आ गई। खुद को समझाने लगी, क्या किया जाए, औरत को किसी न किसी मर्द के सामने हारना ही पड़ता है। मेरे नसीब में इसी तरह हारना लिखा था, मुझे हालात से समझौता करना होगा। 1 घंटे बाद वो नाश्ते की टेबल पर थी। एक मुलाजिम ने आकर कहा, मिनिस्टर साहब आए हैं, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया है। ईश्वरा ने तनवीमी अमल के जरिए उसके जहन में ये बात नक्श की थी कि जब भी कोई दुश्मन उसके करीब आएगा तो वो फौरन ही एक मखसूस फोन नंबर पर उससे राब्ता करेगी। उसने वो फोन नंबर उसके दिमाग में नक्श किया था। वो मोबाइल फोन के जरिए उससे राब्ता करने लगी। थोड़ी देर बाद ही उसकी आवाज़ सुनाई दी। कलावंती ने कहा, वो मिनिस्टर मुझसे मिलने के लिए यहाँ आया हुआ है। उसने कहा, घबराओ नहीं, उससे मुलाकात करो, बातें करो, मैं बस अभी पहुँच रहा हूँ। वो फ़ोन बंद करके ड्राइंग रूम में आ गई। मिनिस्टर अपने साथ 2 फौजी अफसरों को लाया था। उसे देखते ही बोला, जब मौत आती है तो चूंटी के पर निकल आते हैं, तुम्हारे भी पर निकल आए हैं। ये आर्मी के अफसरान हैं, तुम्हारे मुसलमान सेक्रेटरी के साथ तुम्हें भी गिरफ्तार करके ले जाएंगे। वो परेशान होकर बोली, मेरा कसूर क्या है? एक आर्मी अफसर ने कहा, मासूम ना बनो, तुमने एक मुसलमान को अपने घर में। वो बोलते बोलते चीख पड़ा। उसकी जुबान दांतों के नीचे आ गई थी। मिनिस्टर ने पूछा, क्या हुआ? वो हाय हाय कर रहा था, जवाब नहीं दे पा रहा था। दूसरे अफसर ने कलावंती से कहा, तुम उस जासूस के साथ बदनाम होना और जेल जाना चाहती हो या मिनिस्टर साहब से समझौता करना चाहती हो? कलावंती ने मिनिस्टर को देखा। वो बोला, तुमने मेरी जो फोन कॉल टेप की है उसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें यही नंगा करके। बोलते बोलते जुबान दांतों के दरमियान आकर कुचल गई थी। वो सोफे से गिरकर तड़पने लगा। ईश्वरा ने कलावंती के अंदर कहा, तुम मुझे जादूगर कहती हो, देखो मेरे जादू का तमाशा, ये तुम्हें हाथ में नहीं लगा सकेंगे। वो मुतमिन होकर मुस्कुराने लगी। दूसरे आर्मी अफसर ने कलावंती से कहा, तुमने सुना नहीं, मिनिस्टर साहब का वो ऑडियो टेप अभी ले आओ। वो बोली, इन दोनों की हालत देखो, क्या तुम भी हाय हाय करना चाहते हो? उसने सोचती हुई नजरों से उन दोनों को देखा, फिर पूछा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी तरफ से इन्हें सजा मिल रही है? हाँ, तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ, अपनी खरीद चाहते हो तो इन्हें यहाँ से ले जाओ। बकवास मत करो। वो ऑडियो टेप। वो भी अपनी बात मुकम्मल न कर सका। दोनों हाथों को मुंह पर रख कर हाय हाय करने लगा। इस वक्त तक मिनिस्टर और दूसरे आर्मी अफसर को जरा आराम आ गया था। उस अफसर ने रिवॉल्वर निकालकर कलावंती का निशाना लेते हुए कहा, तुम कोई जादू कर रही हो, जानती हो मैं तुम्हें किस तरह गोली मारूंगा, देखो इस तरह। ये कहते ही उसने मिनिस्टर की टांग पर फायर किया। गोली लगते ही वो उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। शदीद हैरानी के बायस अफसर के हाथ से रिवॉल्वर छूट गया। दोनों अफसरान जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभालने लगे। कलावंती ने कहा, इसके बाद तुम दोनों को भी गोलियां लगेंगी। अपनी खरीद चाहते हो तो इसे उठाकर यहाँ से चले जाओ। मिनिस्टर ने तकलीफ से कराते हुए कहा, ये औरत नहीं है, कोई बला है, यहाँ से निकल चलो। दोनों अफसर उससे सहारा देकर जाने लगे। कलावंती ने कहा, याद रखो, अगर तुमने मेरे और इस मुसलमान सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए तो दूसरी गोली टांग में नहीं, सीने में लगेगी, ठीक दिल की जगह पर। वो कोई जवाब दिए बगैर वहां से चले गए। ईश्वरा ने कहा, इतनी बड़ी दुनिया में कोई औरत एक मर्द के बगैर सही सलामत नहीं रह सकती। जरा सोचो, मैं ना होता तो तुम्हारा क्या अंजाम होता? उसने पूछा, क्या तुम हमेशा इसी तरह मेरे काम आते रहोगे? हमेशा? मरते दम तक माई का लाल तुम्हें कोई छू भी नहीं सकेगा।
اس نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی، کہیں تو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ حالات نے اسے جھکا دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے اپنا جیون ساتھی قبول کر لیا۔